الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا، اور انہوں نے کہا، مشرکین کے عقائد کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہذہ انعام، یہ جو مویشی ہیں، ہمارے جانور ہیں، وحرث، اور یہ جو کھیتی ہے، حجر، یہ روکی ہوئی ہے، ممنوع ہے کہ لا یطعمھا، اس میں کوئی نہ کھائے۔ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے کسی جانور کو کہ اس جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے، یا فلاں کھیتی سے، فلاں جگہ سے، فلاں علاقے کا، یا فلاں علاقے کی جو گندم ہوگی، جو کھیتی ہوگی، یا فلاں درخت کے جو پھل ہوں گے، وہ صرف اس بت کے نام پہ دیں گے، ہم کوئی اور نہیں کھائے گا۔ لا یطعمھا، کوئی نہیں کھائے گا، الا من نشاء، مگر جسے ہم چاہیں گے، جسے ہم چاہیں گے، وہ بتوں کے جو مجاور ہیں وہ کھائیں گے۔ بزعمہم، ان کے جھوٹ، ان کے خیال کے مطابق۔ وانعام، اور کچھ جانور ایسے بھی تھے، حرمت، کہ حرام کر دی انہوں نے، ظہورھا، ان کی پیٹھ، کہ ان کی پیٹھ پر سواری نہیں کرنی۔ پہلے دور میں سواری کرتے تھے نا، جانور سواری کے کام آتے تھے، ان پر سواری بھی نہیں کرنی، اور کھیتوں میں بھی کام کراتے تھے جانوروں سے، تو ان سے کام بھی نہیں کروانا۔ لا یذکرون اسم اللہ، نہیں وہ ذکر کرتے تھے ان پر اللہ کا نام، پھر وہ ان جانوروں کو پال پوس کر جا کر بتوں پر ذبح کرتے اور اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ علیہ افتراء علیہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ ان بتوں پر جا کر تم ذبح کرو تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ عقیدہ ان کا کیا تھا؟ عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یہ بت ہماری حاجات پوری کرتے ہیں یا ہماری مشکلات دور کرتے ہیں، عقیدہ یہ تھا کہ ان بتوں کے نام پر دیں گے تو یہ بت راضی ہوں گے، یہ راضی ہو جائیں گے۔ اصل میں وہ بت تھے، بزرگوں کی شکلیں تھیں نا، بزرگ راضی ہوں گے تو اللہ رب العالمین بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ ان کا جو عقیدہ تھا، اللہ پر انہوں نے جھوٹ باندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم ایسے کرو تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ سیجزیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بہت جلد ان کو سزا دیں گے، بما کانوا یفترون، جو یہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ شرک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد سزا دیتے ہیں۔ دنیا کی جو سزا ہے نا، بہت جلد شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما فی بطون، جو ہے پیٹ میں، ہذہ الانعام، ان جانوروں کے، پیچھے تھا جانور کو کر دیتے بتوں کے نام پر، اور کچھ یہ کرتے تھے کہ جانور کے پیٹ میں جو ہے نا، اس کے بارے میں کہتے خالصتاً، یہ خالص ہے، خصوص ہے، مخصوص ہے، لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم، اور یہ حرام ہے، علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر، کہ اس کا جو بچہ پیدا ہوگا نا، اس کا گوشت یا اس سے کام صرف ہمارے مرد ہی لے سکتے ہیں، عورتیں نہیں لے سکتی۔ وَإِن يَكُن مَيْتًا، اگر وہ مردہ پیدا ہوتا، فہم، تو وہ فی ہے، اس میں شرکاء، سب شریک ہوتے، پھر عورتوں کو بھی شریک کر لیتے۔ سیجزیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جلد سزا دے گا ان کو، وصفہم، ان کی باتوں کی، انہو، بے شک وہ، حکیم، حکمت والا ہے، العلیم، اور جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین، تحقیق نقصان اٹھایا، الذین، ان لوگوں نے، قتلوا، جنہوں نے قتل کیا، اولادہم، اپنے اولاد کو، سفحاً، بے وقوفی کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے اپنی اولادوں کا قتل کرتے رہے۔ ابھی میں نے بات بتائی نا آپ کو کہ وہ بت کے نام پر جا کر لڑکی کو دیتے تھے، اور ہر سال، ہر مہینے دے رہے تھے، تو یہ بھی بتوں کے نام پر اپنے بیٹوں کو جا کر دے دیتے، نذرانے چڑھا دیتے ان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے وقوفی کی وجہ سے اپنی اولاد کو بھی قتل کرتے رہے اور شرک بھی کیا۔ قد خسر الذین، بہت زیادہ نقصان اٹھایا انہوں نے، بغیر علم، بے خبری، نادانی میں کرتے رہے یہ سارا کچھ۔ وحرموا، اور حرام کر لیا انہوں نے، ما رزقہم، جو رزق دیا تھا ان کو اللہ نے، افتراء علی اللہ، جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ پر۔ اللہ نے رزق دیا تھا کھانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے، یہ بتوں کے نام کا دیں گے۔ قد ضلوا، تحقیق گمراہ ہو گئے وہ، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ وہو الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پھر آگے اپنی ذات کا تعارف کرا رہے ہیں، پیچھے بھی اس طرح کی باتیں آئیں، پھر بھی وہی باتیں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تو وہ ذات ہے، انشأ، جس نے پیدا کیے، جنات، باغات، معروشات، چڑھائے ہوئے ہیں، ایسے باغات کہ جو اوپر کی طرف، جن کی بیلیں اوپر کی طرف جاتی ہیں، جیسے انگور، اس کی بیل
اوپر کی طرف جاتی ہے، اور بھی کئی سبزی ہیں جن کی بیلیں اوپر کی طرف جاتے ہیں، وغیرہ معروشات، اور چڑھائے ہوئے نہیں ہیں، کچھ ہیں کہ جو زمین پر جن کی بیلیں پھیل جاتی ہیں۔ تو والنخل، اور کھجوروں کے باغ بھی، والزرع، اور کھیتی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مختلفاً، کچھ ایسی کھیتیاں ہیں جو مختلف ہیں ایک دوسرے کے، اکلہ، ان کے پھل ایک دوسرے کے مختلف ہیں، والزیتون، اور زیتون بھی، والرمان، اور انار، متشابہہ، کچھ ملتے جلتے ہیں، کچھ پھل ان کے ذائقے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ان کے ذائقے ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ ایک ہی باغ ہے، ایک ہی قسم کی زمین ہے، ایک ہی قسم کا علاقہ ہے، ایک ہی قسم کی آب و ہوا ہے، ایک ہی قسم کا پانی لگتا ہے، لیکن اس باغ میں لگے ہوئے پھلوں کو ہم دیکھیں کہ کس طرح مختلف ہیں۔ سیب کا ذائقہ اور ہے، انگور کا اور ہے، انار کا اور ہے۔ اب اوپر سے دیکھیں نا، سیب اور انگور شکل میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے کافی حد تک، لیکن اگر کاٹ کر توڑ کر دیکھیں تو اندر سے سیب اور ہے اور انار اور ہے۔ مالٹے کو دیکھیں، رنگ میں تو ملتا ہے نا، لیکن اندر سے دیکھیں بالکل مختلف ہیں۔ یہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی اس مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچان لو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات، اللہ نے اپنے بندوں کی نشانی بیان کی، ویتفکرون فی خلق السماوات، کہ عقل مند وہ ہیں، اللہ والے بندے وہ ہیں جو اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر خالق کو پہچان لیتے ہیں۔ وغیرہ متشابہ، کچھ ایسے ہیں جن کے متشابہت آپس میں نہیں ہوتی، جدا جدا ہیں۔ کلو، کھاؤ ان کو، من ثمرہ، ان پھلوں میں سے، اذا اثمر، جب وہ پھل پک جائیں ان سے کھاؤ، وآتو، اور ادا کرو، حقہ، اس کا حق، اس رب کا حق بھی ادا کرو، بھولنا نہیں، یوم حصادی، اس کی کٹائی کے دن، کہ جس دن پھل کاٹنے لگو، فصل کاٹنے لگو تو اس دن حق بھی ادا کرنا ہے۔ اور اس میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ حق سے مراد نفلی صدقہ دینا ہے، بعض نے کہا کہ یہ فرضی صدقہ ہے۔ تو فرضی بھی تو وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ نفلی صدقہ بھی دینا چاہیے۔ جس دن کٹ رہی ہو گندم کٹ رہی ہے، یا پھل توڑے جا رہے ہیں، یا کوئی بھی فصل تیار ہے، تو اسی دن، اور عموماً ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے ایسا کہ غریب غربا بچے وہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، تو ان کو نہیں روکنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کچھ نہ کچھ ان کو ضرور دے دینا چاہیے۔ اور وہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن باغ والوں نے کہا تھا نا کہ یتیم لینے کے لیے آئیں گے، وہ اسی وقت جاتے تھے نا لینے کے لیے جب وہ پھل توڑتے تھے، اسی لیے انہوں نے پلان بنایا کہ رات کو توڑیں گے کیونکہ سارے سوئے ہوئے ہوں گے، وہ اسی وقت جاتے تھے، انہوں نے ان کو محروم رکھا تو اللہ نے سارے باغ سے انہیں محروم کر دیا۔ جی، وآتو حقہ یوم حصادی، اللہ کا حق دو۔ اور یہاں حق کہا ہے کہ ایسے نہ سمجھو کہ بوجھ نہیں ہے یا ہم ان پر احسان نہیں کر رہے، ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ جو بندہ اپنا حق ادا کرے وہ کسی پر احسان کرتا ہے، دینے کے بعد احسان نہیں سمجھنے چاہیے۔ اور آج کل ہمارے علاقے میں بہت بری رسم روش چل پڑی ہے کہ اکثر تو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، جو دیتے ہیں نا وہ ان کو دیتے ہیں جن سے ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ان غریبوں کو دیں گے کہ جن سے کل کو کام بھی کروانا ہے، یا ان کو دیں گے جن سے کل کو ووٹ لینے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو دے کر پھر ان سے اپنے حق میں حمایتیں کرواتے ہیں۔ تو جو بندہ ایسی جگہ پر زکوٰۃ دیتا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد پھر اس کا اپنی ذات کے لیے فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ زکوٰۃ دیں اللہ کے لیے، اور وہ حق ادا کر دیا، اب وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے، آپ نے تو حق دیا، کسی پر احسان نہیں کیا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور جانور بھی اسی رب نے بنائے ہیں، حمولتاً جو بڑے بڑے، حمولہ اور حمل سے ہے، حملہ اٹھانے والے، بوجھ اٹھانے والے، تمہیں بھی اٹھاتے ہیں، تمہارا ساز و سامان بھی اٹھاتے ہیں۔ اور پہلے زمانے میں تجارتیں بھی آج جیسے بڑے بڑے کنٹینروں میں اور بحری بیڑوں میں سامان لاد کر لے جاتے ہیں، اس وقت صرف یہی اونٹی تھے، گھوڑے تھے، انہیں پر سامان لادتے تھے اور دوسرے ملکوں میں جا کر بیچتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔ حمولتاً جو تمہارے کام آنے والے، بوجھ اٹھانے والے، و فرشا، اور چھوٹے قد کے زمین سے لگے ہوئے، کلو کھاؤ، چھوٹے قد والے عموماً بکری، بھیڑ، دمبا، یہ چیزیں عموماً کھائی جاتی ہیں، ان کو کھاؤ، کلو کھاؤ ان سے، مما اس میں سے، رزقکم اللہ جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ نے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرنا، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، انہو بے شک وہ لکم عدو مبین تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، کہ جو رزق اللہ نے دیا ہے اسی کو کھانا ہے، حرام نہ کھلا دے تمہیں کہیں وہ، یا یہ حلال رزق، یہ انار، یہ انگور جس کا ذکر کیا، یہ بھی اگر
اس میں زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو حرام ہو جائے گا۔ شیطان کیا کہتا ہے کہ نہ دو گے تو کم ہو جائے گا۔ ان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تتبعوا، شیطان کی پیروی نہ کرنا بلکہ اللہ کے راستے میں دیتے رہنا۔ اور شیطان تمہارا انہ لکم عدو مبین، کھلم کھلا دشمن ہے۔ جو دشمن کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا نا تو مال تمہارا کم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم نہیں ہونے والا، میں بڑھاؤں گا اسے۔ جی، ثمانیت ازواج، 8 قسمیں ہیں۔ ثمانیت ازواج، 8 قسمیں۔ ازواج کا لفظی معنی ہوتا ہے جوڑے جوڑے، 8 جوڑے۔ یہاں 8 جوڑوں سے مراد جوڑے نہیں، 8 قسمیں ہیں۔ ثمانیت ازواج 8 قسمیں ہیں، کیونکہ آگے پھر 4 جوڑے بیان ہوئے ہیں۔ ثمانیت ازواج 8 قسمیں۔ من الظان اثنین، بھیڑ میں سے 2، بھیڑ میں سے، من الظان بھیڑ میں سے، اثنین 2، ومن المعز اور بکری میں سے، اثنین 2۔ بھیڑ میں سے 2 کیا؟ ایک نر اور ایک مادہ، ایک مذکر اور ایک مؤنث، اور بکری میں سے بھی 2 نر اور مادہ۔ قل، آپ ان سے پوچھیں، الذکرین، کیا دونوں نر، حرم، حرام کیے ہیں، اللہ نے حرام کیے ہیں تمہارے اوپر، ام الانثیین، یا دونوں مادائیں اللہ نے حرام کی ہیں، اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں تمہارے اوپر، یا مادہ کو حرام کر دیا ہے۔ وہ اپنے گمان میں پیچھے پڑا نا، اپنے گمان میں کہتے تھے کہ فلاں کا گوشت فلاں نہیں کھائے گا، یا فلاں نر پیدا ہوا تو اس کا گوشت عورتیں نہیں کھائیں گی، فلاں بندہ نہیں کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس نے حرام کیا تھا اس کو؟ ام مشتملت، یا وہ اشتملت جو لپٹ رہا ہو، علیہ اس پر، ارحام الانثیین، ان دونوں ماداؤں کے رحم میں، یا وہ بچہ جو ان مادہ کے رحم میں پرورش پا رہا ہے، اس کو کس نے حرام کیا تھا؟ وہ کہتے تھے نا اس ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، جو اس کے پیٹ میں ہے نا وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، اس میں سے ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو اس کے پیٹ میں تھا وہ کس نے حرام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کیا۔ جی، نبئونی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو، نبئونی، مجھے بتاؤ، بعلم، کسی علم سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر سچے ہو تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ کون یہ چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں۔ وَمِنَ الْإِبْلِ، پیچھے کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2 بھیڑ سے، 2 بکری سے، اب یہاں 2 جوڑے اور ہیں۔ وَمِنَ الْإِبْلِ، اور اونٹ میں سے، اثنین 2 ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے بھی 2۔ ابل سے 2 کیا مراد؟ ایک نر اور ایک مادہ، اور گائے میں سے بھی 2 نر اور مادہ۔ قل، آپ ان سے پوچھیں، الذکرین، کیا دونوں نر، حرما، اس نے حرام کیے ہیں، ام الانثیین، یا دونوں مادہ اس نے حرام کیے ہیں، ام مشتملت علیہ، یا وہ جو لپٹ رہا ہے ارحام الانثیین، اس مادہ کے رحم میں، وہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم شہداء موجود تھے، اس جب وصاکم اللہ، اللہ نے تمہیں وصیت کی تھی، اس وقت تم تھے جب تمہیں اللہ نے کہا تھا کہ یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں، یہ حلال ہیں۔ فمن اظلم، پس کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس بندے سے، افترا، جو باندھ لے، علی اللہ، اللہ پر، کذب، جھوٹ، لیضل، تاکہ وہ گمراہ کر سکے، الناس، لوگوں کو۔ اللہ پر جھوٹ باندھ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ بغیر علم، اور بغیر علم کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظلم کرنے والے لوگوں کو۔ قل، آپ ان سے فرما دیں، لا اجد، نہیں میں پاتا، فی ما اوحی، اس چیز میں جو میرے اوپر وحی کی گئی ہے، الیہ، میری طرف، محرمن، حرام، میرے اوپر جو وحی کی گئی ہے نا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور اس میں کون سی چیزیں حرام ہیں؟ علی طائم، کھانے والے پر، یا طعمہ، جسے وہ کھائے، الا، مگر، ان یکون، ہو وہ، میتتن، مردار، میرے اوپر جو وحی کی گئی ہے اس میں کون سی چیزیں حرام ہیں؟ میتتن، جو مردار ہو، او دمن، یا خون، مسفوحن، بہتا ہوا، جو ذبح کرتے وقت بہہ جائے وہ خون بھی حرام ہے، او لحم خنزیر، یا پھر خنزیر کا گوشت وہ بھی حرام ہے، فإنہ رجس، بے شک وہ ناپاک ہے، اور فسقن، اور گناہ ہے، احل لغیر اللہ، اور وہ چیز جس پر پکارا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام، جسے اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا، کسی اور آستانوں پر بتوں کے نام پر جا کے ذبح کیا گیا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی اس میں حدیث بھی ہے، حدیث نے ان سب جانوروں کو حرام کر دیا جو جانور چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں،
وہ درندے جو چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں وہ حرام، اور جو پرندے پنجوں سے پکڑ کر کھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی حرام کر دیے جی۔ فمن نستر، پس جو بندہ مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، غیر باغ، نہ وہ نافرمانی کرنے والا ہو، ولا عاد، اور نہ سرکشی کرنے والا ہو، فإن ربک، پس بے شک آپ کا رب غفور، بخشنے والا ہے، الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے۔ جو بندہ مجبور ہو جائے، بھوک سے مر رہا ہو، تو وہ ان حرام چیزوں کو کھا سکتا ہے، لیکن ساتھ شرط یہ ہے صرف جان بچانے کے لیے کھائے، پھر ہمیشہ نہ کھاتا رہے ان کو، اور ہو بھی مجبور تو تب کھائے۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حرام کر دیا تھا، کل ذی ظفر، کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانور کو، ہر ناخن والے جانور کو ہم نے، سم والے جانور جو بھی ہیں ہم نے وہ ان پر حرام کر دیے تھے۔ ومن البقر، اور گائے میں سے، والغنم، اور بکری میں سے، حرمنا، ہم نے حرام کر دی، علیہم، ان پر، شہومہما، ان کی چربیاں، چربی بھی ہم نے ان پر حرام کر دی تھی، الا، مگر، ما حملت، جو اٹھائی ہوئی ہو، لگی ہوئی ہو، ظہورہما، ان کی پیٹھ پر، جو ریڑھ کی ہڈی پر، پیٹھ پر تھوڑی بہت لگی ہوئی ہو چربی تو وہ حلال تھی، او الحوایا، یا انتڑیوں میں جو ہو، او مختلطہ، یا جو مل چکی ہو، بعظم، ہڈی کے ساتھ، جو ہڈی کے ساتھ چمٹ چکی ہو وہ بھی حلال تھی، باقی ہم نے چربی ان پر حرام کر دی تھی۔ ذالک، یہ اس لیے تھا، کیوں حرام کی تھی ہم نے؟ پیچھے تو فرمایا نا کہ یہ ایبل بھی اور بقر بھی یہ دونوں حلال ہیں، کس نے حرام کیا تم پر؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں پر ہم نے حرام کی تھی، کس لیے حرام کی تھی؟ ذالک، اس لیے، جزیناہم، کہ ہم بدلہ دیں ان کو، ببغیہم، ان کی سرکشی کا، انہوں نے جو سرکشی کی تھی، ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کیا تھا، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم ہی سچے تھے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ جھٹلائیں آپ کو، فَقُلْ، بس آپ کہہ دیں ان سے، ربکم، تمہارا رب، ذو رحمتن، بڑی رحمت والا ہے، واسعتن، بڑی وسیع رحمت والا ہے، ولا یرد، اور نہیں وہ ٹالتا، رحمت بڑی وسیع ہے لیکن ہے کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے ہے جو اللہ کے بنتے ہیں، اور جو مجرم ہوں، باغی ہوں، ان کے لیے ولا یرد، کبھی نہیں ٹالتا وہ، بأسہ، اپنا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ رحمت بڑی وسیع ہے لیکن جو مجرم ہے نا، اپنی رحمت کی وجہ سے مجرموں سے عذاب نہیں ٹلے گا، عذاب آئے گا ان پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائیں اور اپنی رحمت میں جگہ دیں۔ سیقول الذین، ان قریب کہیں گے وہ لوگ، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے۔ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں نا وہ یہ کہیں گے کہ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا نا ہم شرک نہ کرتے، اللہ نے ہمیں شرک پر لگایا نا۔ آج بھی لوگوں کی یہی ہوتی ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم گناہ نہ کرتے۔ ہر چیز جب اللہ کے حکم سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے نا تو ہم نے شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے نا تو زنا ہو گیا ہے، اس کی چاہت کے بغیر تو نہیں ہوا نا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پہلے بھی میں نے شاید بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی ارادہ، اللہ تعالیٰ کا وہ دو قسم کا ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی بھی ہے، رضا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کا علم، وہ ارادہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ اس بندے نے یہ کام کرنا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اس کام میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو دونوں اختیارات دیے ہیں، زبردستی مجبور نہیں کیا کسی کو کہ یہ کام کر یا یہ کر۔ اب ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے پورے اختیارات دے دیے ہیں کہ اس راستے پہ چلنا ہے یا اس پہ چلنا ہے، تیری مرضی ہے۔ اب آگے وہ بندہ کس راستے پر چلے گا یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، مجبور اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ جس طرح ایک استاد ہوتا ہے نا، وہ طالب علموں کو کلاس میں اس نے پڑھایا ہے، طالب علموں کو وہ دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ یہ پاس ہوگا، یہ محنت کرتا ہے، یہ محنت نہیں کرتا، یہ فیل ہوگا۔ اب فیل ہونے والا استاد کو تو نہیں کہہ سکتا نا کہ استاد نے پہلے کہہ دیا تھا، استاد نہ کہتا تو میں فیل نہ ہوتا، استاد نے پہلے کہہ دیا تھا نا میں تو فیل ہوگا اس لیے میں فیل ہو گیا ہوں۔ سارے عقل مند کہیں گے بھی استاد نے تو اپنا تجربہ بتایا تھا نا۔ تو ایک استاد کا تجربہ ہے اور ایک اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا علم بتایا ہے کہ یہ گمراہ ہوں گے، لیکن اس میں قصور انسان کا ہی ہے، کسی نے مجبور تو نہیں کیا نا کہ نماز نہ پڑھیں، کسی نے مجبور کر کے زنا تو نہیں کرائے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے انسان سے کہ یہ جو تو نے گناہ کیا تھا کسی نے زبردستی کرایا تھا، میرے فرشتوں نے غلطی سے تو نہیں لکھ دیا، تو نے نہ کیا ہو ایسے لکھ دیا ہو،
سارے چیز منوا کر اللہ تعالیٰ پھر سزا دیں گے۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دیں جن کاموں میں اللہ کی رضا ہو۔ تو یہ کہیں گے عنقریب کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ نے زبردستی تو نہیں کرایا نا، کیا تو تم نے خود ہے۔ ولا آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے، ولا حرمنا، اور ہم حرام نہ ٹھہراتے، من شیء کوئی بھی چیز، کذالک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح کذبا جھٹلایا تھا الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے جو تھے نا انہوں نے بھی ایسے کہا تھا، کرتے خود تھے اور پھر کہتے تھے اللہ نے چاہا ہے نا تو کیا ہے ہم نے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقو جب چکھا انہوں نے، بأسنا ہمارا عذاب، جب چکھا نا ہمارا عذاب، قل آپ فرما دیں ان سے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا نکال کر دکھاؤ ہمیں، ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے، نہیں تم پیچھے چلتے، الا مگر ظن گمان کی، صرف گمان ظن اس کے پیچھے چلتے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ یہ ظن اور گمان ہی ہے نا کہ اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، کوئی دلیل ہے اس کی؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے اختیار دے دیا اور پھر کہہ دیا کہ شرک نہیں کرنا، اختیار دے دیا اور بتا بھی دیا کہ یہ کام نہیں کرنے اور یہ کرنے ہیں، اور اب بندہ وہ کام کر لے جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اور پھر کہے اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے روک دیا کہ یہ کام نہیں کرنے، وہ پڑھا نہیں ہے، وہ نہیں پتہ، اور پھر کر کے کہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے نا تو میں نے کیا، اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو نہ کرتا، اللہ تعالیٰ نے تو روکا تھا، اللہ نے روکا اپنے انبیاء کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، پھر وہ باتیں پڑھ کر سن کر پھر بھی وہ بندہ وہ روکنے والا کام کر لے اور پھر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو ہم نے کیا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور جی یہ صرف اپنے ظن اور گمان سے سوچتے ہیں اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ نہیں ہے یہ مگر صرف تخرسون اٹکل چلاتے، اٹکل پچو لگاتے ہیں، تکے مارتے ہیں۔ قل آپ ان سے کہہ دیں فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ بس اللہ کے لیے حجت پوری کی پوری حجت اور پوری ساری دلیلیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَوْ شَاءَ بس اگر وہ چاہتا لَهَدَاكُمْ تو تمہیں ہدایت دے دیتا اجمعین سب کے سب کو۔ اگر یہ تم کہنا چاہتے ہیں نا کہ اللہ نے چاہا ہے تم نے گناہ کیا ہے، اللہ نے نہیں کروایا تم نے خود کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے نا زبردستی تم سے منوانا ہوتا تو سب کو منوا لیتے، زبردستی نہیں کی ہے اس نے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اگر اللہ چاہتا سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل آپ ان سے کہہ دیں هَلُمَّ شُهَدَاؤُكُمُ الَّذِينَ کہ تم لاؤ شہداءکم اپنے گواہ، الذین وہ جو یشہدون گواہی دیں کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرم ھذا یہ چیز حرام کی ہے، یہ جو تم نے اپنے اوپر حرام کیے ہوئے ان چیزیں، کوئی اپنا گواہ ایسا لاؤ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دے دیں، ان میں سے کوئی ایسے آ جائیں جھوٹ بولنے والے جو کہہ دیں کہ ہاں اللہ نے حرام کی تھیں، فَلَا تَشْهَدْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم نے گواہی نہیں دینی ان کے ساتھ، کیونکہ اگر وہ دے بھی دیں تو پھر بھی وہ جھوٹے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے تو حرام نہیں کی کوئی چیز۔ جی فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، وَلَا تَتَّبِعْ اور نہ آپ پیروی کریں اہواء ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ہماری آیتوں کو جھٹلا کر اپنی منمانی کے پیچھے چلتے ہیں، آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، ان کے دل کی باتوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ والذین اور وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے بالآخرہ آخرت پر، وہم اور وہ بربہم اپنے رب کے ساتھ یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں، اپنے شریکوں کو اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ برابر نہیں ٹھہراتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، یہ تو اللہ کے بزرگ ہیں، ان کو نیک لوگ ہیں، ان کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، لیکن وہ کام جو اللہ کے ساتھ کرنے چاہیے تھے، جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی وہی محبت ان کو بزرگوں سے ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں ان لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق دیں، اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔